ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کا صحیح اور مکمل مطلب نہیں جانتے۔ مسلمان ہونا اچھا خاصا اہم ترین مرحلہ ہے۔ مسلمان ہونا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہونے کے بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن جس طرح سے سادہ سا مسلمان ہونا ہمارے ہاں اور ہم لوگوں نے سمجھا ہے، یہ مسلمان ہونا حقیقت میں اگر تلاش کیا جائے تو رسول اللہ کے دور میں ملتا نہیں۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں ہم سیدھے سادے سے مسلمان ہیں۔ مسلمان سیدھا بھی ہوتا ہے، سادہ بھی ہوتا ہے، لیکن مکمل مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ ہے، مکمل۔ ایسا نہیں ہے کہ اوور ٹائم آپ اسلام میں لگا لیں، نہیں، بولا مکمل ضابطہ حیات، ضابطہ زندگی، ضابطہ اخلاق وہ اسلام ہے، اور جو اسلام کے تقاضوں میں آئے گا وہ مسلمان ہے۔ اسلام کے تقاضوں کا آغاز ہوا رسول کریم رحمت للعالمین کی وحی سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اسلام کے تقاضوں کا آغاز ہو گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ ایک مرتبہ نہیں ہے، دو مرتبہ نہیں ہے، اگر یوں کہوں کہ 20 بھی نہیں، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہے کہ کوئی مسلمان آیا، رسول اللہ کی خدمت میں آیا، رسول اللہ کے سامنے کوئی واقعہ لے کے آیا، رسول اللہ کے سامنے کوئی حادثہ لے کے آیا، رسول اللہ کے پاس کوئی خبر لے کے آیا، رسول کریم سے کوئی جا کے سوال کیا، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہے۔ پیغمبر کائنات خاموش ہے، پیغمبر کائنات خاموش ہیں، پیغمبر کائنات لفظ دیکھیں میرے کیا ہے، پیغمبر کائنات، ساری کائنات کا نبی خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ کہا ابھی اسلام اس کے متعلق نہیں آیا۔ اسلام ایک ضابطہ ہے، جب اس سوال، اس خبر، اس حادثے، اس واقعے سے متعلق جو اسلام کہے گا محمد رسول اللہ وہ کہیں گے، وہی ارشاد فرمائیں اسلام۔ اور آپ کو اس کے بات کی ایک اور بات عرض کرو، واقعہ حادثہ جو میں نے کہا معمولی نہیں، ایسے تو بہت ہوتا رہتا ہے۔ بولا واقعہ چلو نبی سے پوچھا، نبی نے کہا نہیں، ارے نبی کے گھر کا مسئلہ آیا، نبی خاموش ہے۔ پیغمبر کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسئلہ آیا، بولا آدمی لڑ پڑے، آدمی بگڑ جائے، آدمی پھٹ جائے، بولا بھائی کیسی بات کی، میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، میرا رفیق حیات ہے، مجھے نہیں معلوم، نہیں، پیغمبر خاموش ہو گئے۔ بولا ابھی اسلام، اللہ بھیجیں گے اسلام، اور پھر قیامت تک کے لیے آیات نازل ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی اور براءت کے اندر اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام بھیجا، اور یہ بتا کے بھیجا کہ اسلام بغیر سیکھے نہیں ہے، اسلام بغیر سمجھے نہیں ہے، اسلام اتنا عام اور اتنا معمولی نہیں ہے کہ نبی کے گھر کی بھی بیوی کے لیے بھی سادہ ہو، نبی کی بیٹیوں کے لیے بھی عام ہو جائے، نبی کے گھر والوں کے لیے بھی عام ہو جائے۔ کہا نہیں، اسلام ایک ضابطہ ہے، ایک زندگی کا نظام ہے، ایک قانون ہے، اور یہ قانون جب مکمل ہوگا تو اس میں پھر نبی بھی آئیں گے، نبی کے گھر والے بھی آئیں گے، نبی کے بیٹے بھی آئیں گے، نبیوں کی بیٹیاں بھی آئیں گی، بولا سب اس کے اندر بھی ایک جیسے ہو جائیں گے۔ البتہ نبی کے گھر والوں کو تو قرآن نے اسلام کا نظام جب دیا تو کہہ کے دیا، اے نبی کی گھر والیوں تم عام لوگ نہیں ہو، تم عام عورتیں نہیں ہو، اگر تم نے کوئی غلطی کی، یا نساء النبی، قرآن نے اس کو یوں کہا، بولا اے نبی کی بیویوں تم عام نہیں ہو، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو یاد رکھنا تمہاری سزا کی ڈبل ہوگی۔ اسلام کا نظام آج میں عرض کر رہا ہوں کہ بآسانی کہہ دیتے ہیں یار بس ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، نماز روزے والے آدمی ہیں، بھائی زیادہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بولا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا نہیں، مطلب یہ کہ زیادہ اسلام آپ میں ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے جب اسلام مکمل آئے گا تو زندگی مکمل ہوگی، اسلام مکمل نہیں آئے گا تو زندگی مکمل نہیں ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے، رسول رحمت للعالمین سرکار دو جہان، امام الانبیاء، امام الملائکہ خطبہ حج میں ہیں، حج کا
کا موقع ہے، خطبہ حج آپ نے بیان کرنا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ رب نظام کیا بھیجیں گے، اسلام کا پیغام کیا بھیجیں گے۔ کوئی معمولی بات نہیں، اسلام کوئی معمولی چیز تھا۔ جب اللہ رب کریم نے احکام بھیجے تو رسول اللہ نے بیان فرمائے، احکام بھیجے تو رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں قصہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی انگلی کٹ گئی، کسی چیز سے خون نکل گیا اور انگلی جو ہے وہ زخمی ہو گئی، رسول اللہ کی چھوٹی انگلی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، درد بھی ہوا، اور جو خون نکلا تو لوگوں نے بھی دیکھ لیا، منافقین کا ٹولہ، بڑا ٹولہ رہتا تھا، مشرکین مکہ شرارتوں کے لیے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا اچھا اس کے ساتھ واقعہ دوسرا یہ ہوا کہ کئی دن ہو گئے کوئی وحی نہیں آ رہی، کئی دن گزر گئے ہیں کوئی وحی نہیں آ رہی، حضرت جبرائیل امین کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آ رہا ہے۔ رسول اللہ ویسے بھی غمگین ہیں کہ کئی دن ہو گئے ہیں جبرائیل نہیں آئے، اور اسی درمیان میں رسول اللہ کی انگلی زخمی ہو گئی۔ مشرکین نے کہنا شروع کیا نعوذ باللہ کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا۔ یہ خطرناک جملہ، یہ خطرناک حالت، اور یہ آج تک اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کسی اللہ والے کو، کسی نیک آدمی کو، کسی بزرگ کو کسی کو تکلیف پہنچے تو آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ تو بڑے ملا بنے پھر رہے تھے، یہ تو بڑے بزرگ بتا رہے تھے اپنے آپ کو، ان کو کیسے تکلیف آ گئی؟ بولا نہیں، اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تکلیفوں کا بھیجنا ہمارے ہاں سے کسی کے گناہوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اگر تکلیفیں تم اٹھا کے دیکھو تو تمہارا دماغ اور تمہاری روح کھانپ جائے۔ جو تکلیفیں انبیاء کو بھیج کے امتحان لیے گئے وہ تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مہینوں آگ جلائی جا رہی ہے ایک آدمی کو آگ میں جلانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام، ایک آدمی کے لیے آگ اتنی بڑی جلائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس سے اور آسمان کے خلا کو بھر دو، اتنی لکڑی جمع کرو ایک آدمی کو۔ ایسی تکلیف کبھی کسی پہ آئی؟ بلا اس آگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ بندہ جس بندے کے لیے آگ جل رہی ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں حیران ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ابراہیم کی طرف، جب فرشتے کو بھیجا کہ ابراہیم سے پوچھو کہ کیا خیال ہے، یہ آگ تو تیار ہو گئی، کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں روئے، نہیں دکھی ہوئے، نہیں غمگین، بلکہ کیا کہا؟ بولا یا اللہ میں کیا کہوں، آپ نہیں دیکھ رہے؟ جواب دیا، بولا یا رب میں کیا کہوں گا، آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں، روح اور جسم، بولا دونوں کا بال انسان کا وہ اب ٹھنڈک محسوس کرنے لگے۔ رب کریم نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، جبرائیل کو بولا بھی ہٹو، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردن ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کے اوپر جلنے والے بولا یا نار کونی بردن ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی تو کوئی بھی پانی سے کر سکتا تھا، کہا کہ صرف ٹھنڈی نہیں وہ سلامن سلامتی والی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر آپ ٹھنڈی بھی ہو، سلامتی دے ابراہیم کو، ایسا انعام عطا کیا۔ تو تکلیف، دکھ، درد یہ کسی کے گناہ کی نشانی نہیں، یہ کسی کی بزرگی کا امتحان نہیں۔ رب کریم کے معاملات ہیں وہ جانے، اور اس کے اپنے معاملات جانے۔ حضرت رسول اللہ کے متعلق جب منافقین اور مشرکین نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کیا کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، رب کریم کو فوراً جوش آیا، اور اللہ رب کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کے آئے، کون سی وحی؟ فرمایا والضحیٰ کی صورت نازل ہوئی۔ اللہ رب کریم نے عجیب و غریب اس صورت کے اندر اعلان فرمائے۔ صورت کا آغاز کیا اللہ نے صبح کی قسم اٹھا کے، بولا صبح کے ٹھنڈے وقتوں کی قسم، والضحیٰ قسم ہے اس ذات کی جس نے صبح کو بنایا اور صبح کے ٹھنڈے اوقات کو بنایا۔ ما ودعک ربک وما
قلا، بولا نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے نظام زندگی، ایک اسلامی زندگی، اپنے اوپر اسلام کا نفاذ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیغمبر بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ آج ہم یہ کہنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، نظام اسلام کا ہے، میرے اوپر میرے 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے وجود پہ اسلام کا ہے، میرے گھر میں اسلام کس جگہ پھلتا پھولتا اور پنپتا ہے، میرے گھر میں ایک بچہ ہو اور اس بچے کا قد نہ بڑھتا ہو، میں ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہوں، میرے گھر میں بچی ہو، بچی کی پرورش کے اندر اس کی جسامت اچھی نہ آ رہی ہو، میں ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس چکر لگاتا ہوں، بچے کا قد رک گیا ہے، بچی کی نشو نما رک گئی ہے۔ نشو نما میرے ہاں کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، ایک مسئلہ ہے۔ میرے ہاں کوئی بوڑھا ہو، وہ کھاتا پیتا اچھا ہو لیکن صحت اچھی نہ رہتی ہو، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تمام خوراک اچھی ہے، پھل بھی کھلا رہا ہوں، یہ بھی کھلاتا ہوں، یہ بھی کھلاتا ہوں، لیکن ابا ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہ ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں، حتیٰ کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز شروع کر دی ہے۔ ایسی میرے ابا کی حالت ہو گئی ہے۔ اپنی ڈائٹ کے اوپر غور کرتا ہوں، اپنے بچوں کی نشو نما کے لیے کبھی دودھ کے ڈبے، کبھی دودھ، کبھی بھینس کا، کبھی گائے کا، کبھی بکری کا، محنتیں بولا نشو نما نہیں ہو رہے، نشو نما نہیں ہو رہے۔ میرا محترم دوستو اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں ایمان ہے۔ میرا اسلام کون سی جگہ پہ نشو نما کر رہا ہے؟ کس جگہ پہ میرے اسلام کی نشو نما ہو رہی ہے؟ میرا اسلام مجھے نماز کے لیے کتنا اٹھاتا ہے؟ میرا اسلام مجھے سچائی کے اوپر کتنا اکساتا ہے؟ میرا اسلام سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ صاف بتانے پہ مجھے آمادہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرا اسلام مجھے حرام کھانے سے روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ میرا اسلامی نظام کہاں ہے؟ میرے وجود پہ کہاں ہے؟ میرے گھر میں کہاں ہے؟ میرے آفس میں کہاں ہے؟ اگر اسلامی نظام نہیں اور نہیں ہے، بلکہ میں عرض کیا کہ یوں کہنا لگ گئے لوگ کیا ہے بس صحیح ہم تو سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سیدھا سادہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام اتنا سیدھا سادہ ہوتا تو حضرت ابو طالب پاگل آدمی نہیں تھا، کوئی بے وقوف انسان نہیں تھا کہ اس کو عقل نہیں تھی کہ یار اتنا آسان کام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ رسول اللہ کہہ رہے تھے چچا میرے کان میں اسلام کا کلمہ پڑھ دو، لیکن ابو طالب کو بھی اتنی عقل تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا سادہ نہیں ہے نظام۔ اسلام کا قبول کرنا ایک نظام کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، اسلام کے دائرے میں آنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ اپنے بھتیجے کے کان میں بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے اس نے کہا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ چچا نے جو میرا ساتھ تعاون کیا، جو میری خدمت کی، جو میرے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا، اللہ کریم کے ہاں بس میری اتنی قبول ہوئی ہے کہ چچا کو میرے جہنم کے اندر ڈائریکٹ نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ جہنم کی چپلیں میرے چچا کو پہنائی جائیں گی اور جہنم کی چپل سے دماغ کھولے گا، عذاب یہ والا پھر بھی دیا جائے گا۔ اسلام اتنا سادہ نہیں ہے جتنا میں اور آپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس جو دل چاہے ہم کرتے رہیں، جیسی تقریبات، جیسے شادی بیاہ، جیسا بزنس، جیسا کاروبار آپ معمولی مت سمجھیں۔ اگر ایک بزنس مین آدمی ہے، ایک دکاندار جنرل اسٹور والا آدمی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس نفع آیا، مال گیا، مال خرید لو، دے دو، بیچ دو، لے لو، یہ والا اسلام بولا اسلام نہیں۔ اسلام آپ کو نظام سکھاتا ہے، اسلام آپ کو تجارت کے بھی اصول بتاتا ہے، اسلام آپ کو خدمت کے بھی دائرے بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھایا جس کا جہاں چاہا اور جیسے چاہا چل دی ہے۔ اللہ رب کریم نے اس اسلام کے حقانیت، اس اسلام کے نظام اور اس اسلام کی باریکیوں کو سمجھانے کے لیے وضو جیسی، نماز جیسی عبادت کے لیے وضو کی عبادت کو لازم کر کے بتایا کہ تو نماز پڑھنے کے لیے چلا ہے،
نماز دین کا ستون کہلاتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ وضو ہے کہ نہیں، دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ بولا نظر نہیں آئے گی، نماز تو پھر نظر آ رہی ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن بولا نہیں، نماز بعد میں ہے، ایک یقین پہلے ہے، اور وہ یقین کیا ہے کہ میرے اندر ایمان میرا مجھے بتاتا ہے کہ تو وضو سے ہے، تو وضو سے نہیں ہے، وضو سے نہیں ہے تو وضو کر لے، وضو سے ہے تو وضو پہ جا نماز پڑھے۔ اسلام نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس اسلامی نظام اور سسٹم کو سمجھنا بھی پڑے گا، قبول بھی کرنا پڑے گا۔ اور اس بات کو میں کئی دفعہ بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی یہ مت سوچیں کہ یار ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں۔ بار بار یہ سوچا کریں، ہمارے تو نبی نے 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا تھا، ایک دو نہیں، سینکڑوں صحابہ بلکہ ہزاروں صحابہ وہ 40 اور 50 سال کی بات کی عمر کے اندر پڑھنا شروع ہوئے تھے۔ اگر ہم یہی لے کے بیٹھے رہے کہ ہم تو اب بڑی عمر کے ہو گئے، ہم اب کیا سیکھیں، کیسے سیکھیں، نہیں، سب سے پہلا کام اپنے آپ کے اندر یہ دیکھنا شروع کریں کہ میرے اندر اسلام کہاں ہے، میں مسلمان کہاں سے ہوں۔ اگر صرف کلمہ پڑھ لینا سے مسلمان ہوں تو یہ تو بہت آسان کام ہے، پھر اتنی دنیا کافر کیوں ہے، پھر اتنی دنیا کو ہم بے ایمان کیوں کہتے ہیں؟ میرا اسلام سے تعلق اتنا مضبوط ہے اور ساری ایک بڑی دنیا اتنی بڑی کافر ہے کہ ہم ان کو دنیا کے بدترین کافروں میں شمار کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا اسلام کا ہے۔ اسلام اگر نظام ہے، اسلام اگر دستور ہے تو وہ میری زندگی کے لیے بھی ہے، میری اولاد کی زندگی کے لیے بھی ہے، میرے بیوی بچوں کی زندگی کے لیے بھی ہے۔ اسلامی نظام کے اندر بیویوں کے حقوق بتائے گئے، بچوں کے حقوق سکھائے گئے، اپنی تربیت، اپنا نظام بتایا گیا، اپنا اور بیوی بچوں کا تو تھا، جانوروں کے حقوق بتائے گئے۔ اور ہم پھر کہہ دیتے ہیں یار ہم تو بس سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، بس سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ تھوڑا بہت آتا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ آتا جاتا نہیں، آپ قرآن کریم کو پڑھیں، آپ قرآن کریم کو سیکھیں، آپ قرآن کریم سے پوچھیں، آپ کو قرآن کریم بتائے گا میرے محترم کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے جس سے وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھے۔ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنا علم نہیں کہ جس سے وہ مسلمان صحیح باقی رہے، نماز اس کو مکمل آتی ہو، زکوٰۃ کے اس کو سدھ بدھ ہوتی ہو، اگر وہ مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، اگر وہ تاجر ہے تو اس کو تجارت کے کچھ اصول آنے چاہیے، اگر وہ اپنے نیچے ملازمین رکھا ہوا ہے، اپنے نوکر چاکر رکھا ہوا ہے، اس کو ان کے بھی حقوق اسلام کے اندر کیا اس کو اگر معلوم نہیں ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ اسلام کا نظام ہے، اس نظام کے خاطر حضرات صحابہ نے جانیں دی ہیں، اس نظام کو پھیلانے کے خاطر صحابہ نے مدینہ کی سرزمین کو چھوڑا ہے۔ آج ہم پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان تڑپ اور تمنا کرتے ہیں اللہ مدینہ میں جگہ دے دے، اللہ مدینہ کی سرزمین دے دے۔ آپ مدینہ سے تو جا کے پوچھیں کہ یہاں صحابہ کتنے ہیں، صحابہ جلیل القدر صحابہ آپ کو مدینہ میں نہیں ملیں گے، بڑے بڑے، ارے حضرت بلال حبشی جیسے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے بڑے بڑے صحابہ آپ کو مدینہ میں نہیں ملیں گے، جنت البقیع میں نہیں۔ بولا اسلام تھا، بھائی نظام تھا، رسول اللہ نے دیا تھا، اس نظام اور اسلام کو پھیلانے کے لیے سارے عالم کے اندر چلے گئے۔ چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے سندھ کے اندر صحابہ کی خبریں ہیں، افغانستان کے اندر صحابہ کی خبریں ہیں، چائنا کے اندر صحابہ کی خبریں ہیں، ملیشیا والے کہتے ہیں ملیشیا کے اندر صحابہ کی خبریں ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک نظام کو لے کے گئے۔ اتنا نہیں تھا کہ کلمہ پڑھ لو سینہ بسینہ پھیل جائے گا، بس چلو نظام آ گیا، اسلام آ گیا۔ نظام اسلام صرف کلمے کا نام نہیں تھا، اگر کلمے کا نام نظام اسلام ہوتا تو وہ آج ہم اپنے طوطوں کو بھی رٹوا دیتے ہیں۔ آج مٹھو بیٹا جو ہے وہ مٹھو بیٹا کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی ہو گئے ہیں اور ان کی قیمتیں فروخت بک رہے ہیں، بڑی بڑی قیمتوں میں بک رہے ہیں کہ جی مٹھو کلمہ پڑھتا ہے، اور تو مٹھوؤں کو بھی یاد ہو گیا۔ کلمے کی بات کرتے ہو، رب کریم کہتے ہیں یہ کلمہ تو چرند پرند بھی پڑھتے ہیں، صبح کی تسبیح شام کی تسبیح اللہ نے سب کو دی ہے۔ مسلمان
ایک اسلامی نظام والا مسلمان، اس میں کوئی فرق ہوگا، اور وہ فرق کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے، میرا اسلام کہاں ہے، میں مسلمان کتنا ہوں، میں مسلمان کہاں سے ہوں، میں مسلمان کیسے ہوں، میری زندگی میں جھوٹ کتنا ہے، میری زندگی میں سچائی کتنی ہے، میری زندگی میں امانت کتنی ہے، میری زندگی میں خیانت کتنی ہے، میری زندگی کے الفاظ میں گالیاں کتنی ہیں، میرے جملوں کے اندر بددعائیں کتنی ہیں۔ ہم لوگ یہ بات بہت کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی بددعا نہیں دیتے تھے، لیکن آج ہماری زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ والدین بچوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، والدین بچوں کو گندے الفاظوں سے پکار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گھروں کے اندر گالیوں کا ماحول بنا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اسلام کی بات آئے گی ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ جان کیسے دیں گے جب اسلام کے لیے تیاری کوئی نہیں کی ہے؟ جان دینا پہ مذاق تو نہیں ہے، جان دینے کے لیے بھی اخلاق چاہیے تھے، جان دیتے وقت کے بھی نظام اور سسٹم بتائے گئے۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے جان دینے کے بھی اصول بتائے، اسی لیے تو 3 صحابی زخمی پڑے احد یا خندق کے میدان میں ہیں، 3 صحابہ زخمی ہیں، ایک نے آواز لگائی پانی، وہ پانی لے کے پہنچے، تھوڑی دور سے دوسرے کی آواز آئی پانی، بولا بھائی پہلے اس کو پلا دو۔ نظام اسلام، بولا جان دیتے وقت بھی اسلامی نظام اپنے اوپر ہے۔ آج بس چلے تو ہم سب کی پائپ لائنیں کاٹ دیں، اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے پانی لے جائیں۔ اسلامی نظام آئے نظام۔ ایک صحابی دکان کھول کے بیٹھے ہیں، گاہک آیا، وہ کہہ رہے ہیں، اس کو بولا بھائی الحمدللہ میرے پاس صبح سے کئی گاہک آئے، آپ سامنے والی دکان پر چلے جاؤ، وہ صبح سے خالی ہاتھ بیٹھا ہے۔ اسلامی نظام تھا، یہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اس سارے نظام اور سسٹم کو اگر اپنی روح کا حصہ بنانا ہے، اگر اپنے جسم کا حصہ بنانا ہے، اگر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانی ہے، اگر اپنی سماعتوں کی مٹھاس بنانی ہے، تو پہلا کام، اول کام قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دی۔ قرآن کریم لفظ بولتا ہے۔ ہم بچپن میں پڑھتے تھے، ہم بڑے تعجب سے استاد سے پوچھتے تھے کہ جب کہا جاتا تھا قرآن قیامت کے دن گواہی دے گا، قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، قرآن قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا، ہم پوچھتے تھے استاد جی یہ قرآن کیسے بولے گا؟ اور ہم قربان جائے اپنے بزرگوں اور اساتذہ پہ، اللہ کریم کی عطا ہوئی کہ اللہ نے ایسے اساتذہ اور بزرگ عطا کیے جنہوں نے قرآن پڑھایا اور سکھایا اور سمجھایا۔ وہ کہتے تھے بیٹا ایک وقت آئے گا، یہ قیامت میں تو بولے گا، دنیا میں بھی وقت آئے گا جب تم کو لگے گا کہ قرآن بولتا ہے۔ اور آج واللہ کہہ رہا ہوں، یہ ممبروں میں محراب ایک بڑی امانت دار جگہ پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا لفظ ایسا لگتا ہے جیسے بول رہا ہے، ہم سے بول رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اے ایمان والے اگر تیرے اعمال میں وزن زیادہ ہے، ترازو کے 2 پلڑے تیرے لیے لگ گئے ہیں، اگر تیرے اعمال خاصہ یا تیرے اعمال خیر کا پلڑا جھکا ہے، وزن زیادہ ہے، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو زندگی بھی خوش و خرم لے گا، تجھے آخرت بھی اچھی ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر تیرا وہ پلڑا کمزور ہے، ہلکا ہے، وزن نہیں ہے اعمال کے اندر، 3 نمازیں چھوڑتا ہے، 2 نمازیں پڑھتا ہے، کیسے وزن تیرا بھاری ہوگا؟ اگر تیرے اعمال خیر کم ہیں، اعمال شر زیادہ ہیں، جھوٹ بھرا ہے، گالیاں بھری ہیں، ملاوٹ بھری ہے، دھوکہ بھرا پڑا ہے، اگر تیری زندگی ہلکی ہے نیک کاموں سے، تو فَأُمُّهُ ہاویہ، یاد رکھنا تیرا ٹھکانہ ایک ہاویہ ہوگا۔ پھر قرآن خود بولتا ہے تجھے معلوم ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے معلوم ہے یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ بولا نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ۔ بولا اعمال خود دیکھو، اعمال میں کہاں ہو؟ سارے دن کو ذرا سوچو، اللہ کے لیے کیا کیا، رسول اللہ کے لیے کیا کیا، اپنی ذات اپنی زندگی کے لیے کیا کیا۔ 24 گھنٹے اگر دنیا تو تیرا نامہ اعمال کیسے وزنی ہوگا؟ ایک ترازو کے پلڑے کے اندر آپ کوئی چیز رکھتے نہیں ہیں اور دوسرے پہ بٹے رکھتے جائیں تو وہ ترازو کا پلڑا کیسے بھاری ہوگا؟ جدھر گند ہے، جدھر صرف لوہے کے باٹ نظر آتے ہیں، وہ تو وزنی ہوگا ہی ہوگا۔
ہوگا۔ آج ہمارے پاس اعمال خیر کہاں ہیں؟ آج کون ہیں، کتنے ہیں ہم میں جو کہیں کہ میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں، میں نماز سمجھنا چاہتا ہوں، میں دعائیں یاد کرنا چاہتا ہوں، میرا نبی قدم قدم پہ دعائیں بتائے، قدم قدم پہ دعائیں بتائے۔ حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں رسول کریم رحمت للعالمین جب زندگی سے گزر رہے تھے آخری لمحات کے اندر، اور آپ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الموت و سکرات الموت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ پہ کپ کپی طاری ہوتی تھی، یا اللہ یہ کیا کہ تیرا نبی اور محبوب نبی امام النبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں موت کی سختی سے، موت کی گھبراہٹ سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ موت کی سختی سے؟ عائشہ امت کو سکھا رہا ہوں، امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ زندگی میں اسلامی نظام کو بھی معمولی مت سمجھنا اور موت کو بھی ہلکا مت لینا۔ موت آئے گی، بڑے 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 جو فرعون بنے ہوئے دنیا میں ان کے پاؤں سے بھی ایسے اکھاڑ کے پھینکے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس موت کے لیے بھی کچھ تیاری کر لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی سے پناہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو بھی پناہ عطا فرمائے۔ میرے محترم اسلامی نظام، میں مسلمان کتنا ہوں، میں مسلمان کہاں سے ہوں؟ اور میں عرض کروں اس کا اول بولا قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیجئے، اور والناس پہ جا کے سب سے پہلے محنت کر لیں کہ ارے الفاظ قرآن تو آ جائیں، الفاظ آ جائیں۔ الحمد کو الحمد ہی پڑھ لوں، الحمد کو الحمد دو نہیں پڑھ رہا ہوں میں کہیں۔